ہمارے وادی میں 40 سال کے بعد بھی نکاح کا نہیں سوچتے۔ خواتین کو خصوصاً چاہیے کہ وہ اس طرح کی گھر میں محنت کریں کہ بلوغت کے بعد نکاح کی تیاریاں شروع ہونی چاہیے جی اس طرح کی گھر میں وہ خود محنت کریں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 30 سال کے بعد موت کی تیاری کرو، اور ہمارے کشمیر میں 40 سال کے بعد نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب جو نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ابتداً جب آپ نے بات شروع کی تھی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ نکاح کا ایک عظیم مقصد ہے انسانی نسل کی بقا، انسانی نسل اس کا فروغ۔ تو ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اب اس حوالے سے بچوں کی پیدائش میں بھی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ 30 35 40 سال کی عمر میں جو نکاح اکثر دیکھے گئے ہیں تو ان میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا آگے جا کر سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے، اور اس وقت ہمیں اس پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں تو یہ طے ہے، ہر معاملے کا حل شریعت ہے۔ جی ہر موڑ پہ جب ہم کام کرنا چاہیں گے تو شریعت کو چھوڑ کر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو کسی بھی فن میں جانا ہے، کسی بھی فن کو سیکھنا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، کسی بھی میدان میں جانا ہے، کام کرنے کے لیے چاروں سے 5 6 شعبے ہیں جو عام طور پر گنائے جاتے ہیں۔ عقیدہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، آداب ہوں، سیاست ہو، کہیں بھی ہوں، آپ کو جب تک اس کی رہنمائی آپ کو شریعت میں آپ نہیں جائیں گے رہنمائی کے لیے، آپ کو مسئلے کا حل ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے مرکز بہرحال شریعت ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں بظاہر جو ترقیاں ان کو ملی ہیں، انہوں نے بھی ہماری اسی شریعت سے ہی تمام چیزیں اخذ کی ہیں۔ اگر ان کی حکومتیں مضبوط ہیں، اگر ان کی تجارت مضبوط ہے، اگر ان کے مارکیٹ میں نظام مضبوط ہے، تو دراصل آپ غور و فکر کریں پیچھے سے۔ اور اگر ہمارے یہاں مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں، وہ دراصل کفر کے اوصاف کے آنے کی وجہ سے، اسلام کے اوصاف کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب 40 سال کی عمر کوئی خاتون پہنچے گی اور 30 سال 35 سال کی عمر کو پہنچے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 30 سال کے بعد موت کی تیاری کرو، اور ہمارے کشمیر میں 40 سال کے بعد نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد موت کی تیاری کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وادی میں بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ 30 سال تک موت ہی نہیں آئے گی۔ انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ 30 سال کے بعد اصل زندگی نکل گئی، اور پھر 40 سال کے بعد ہمارے وادی میں 40 سال کے بعد بھی نکاح کا نہیں سوچتے۔ خواتین کو خصوصاً چاہیے کہ وہ اس طرح کی گھر میں محنت کریں کہ بلوغت کے بعد نکاح کی تیاریاں شروع ہونی چاہیے۔ اس طرح کی گھر میں وہ خود محنت کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، اور تجربات بھی دیکھیں کہ نکاح نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اور دنیا میں خواتین اس وقت جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ غلامی سے بدتر کی زندگی ہے۔ اس میں مرد بھی قصوروار ہیں، خود خواتین بھی قصوروار ہیں، وہ خود نہیں سوچتی۔ اسی لیے شریعت نے کہا بلوغت کے فوراً بعد، اور دنیا میں جتنے بھی قوانین بھی کچھ بنے ہیں، بلوغت کے کئی سال بعد تک قانون یہ بنایا ہوا ہے کہ شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ تو ہم شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو بلوغت کے بعد نکاح کی تیاری کریں۔ اب اگر بلوغت کے بعد ہم فوراً رخصتی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، مجبوریاں ہیں، نان و نفقے کے اعتبار سے ایک لڑکا تیار نہیں ہو پا رہا ہے، تو ضرورت کے مطابق نان و نفقے کی تیاری کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ اس کی ضروریات ہی پورا کرنے پر قادر ہو تو اب نکاح میں دیر کرنا یہ سمجھ لیجیے اپنے لیے مسائل ہیں۔ 40 سال کے بعد بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے یہ کہ صحت وہ نہیں رہے گی، اور اسی طرح جو کام وہ جوانی میں گھر میں جا کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں جا کر وہ کام کر سکتی تھی، وہ 40 سال کے بعد وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل۔ بہت سارے کام وہ 40 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، 50 سال کے بعد نہیں کر پائے گی۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نسل بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 40 سال کے بعد نہیں ہوگا یا 50 سال کے بعد، یہ اللہ تک ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہوتا بھی ہے، لیکن اصل زندگی تو یہی 30 سال سے نیچے 40 سال کے آس پاس کی یہ عمر ہوتی ہے، جس میں بظاہر امید ہوتی ہے کہ نسل بڑھتی رہے گی۔ جب اسی عمر میں ہم نکاح سے دور رہے، ہم نکاح سے بھاگتے رہے، اور ہم نے اس کو ترجیحات میں شامل نہیں کیا، خواہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، گویا کہ ہم اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کی مخالفت کی جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کثرت امت پر میں فخر کروں گا۔ ادھر سے جب 40-45 سال تک شادیاں ہی نہیں ہوں گی، نسل بھی نہیں بڑھے گی،
تو گویا کہ معنوی طور پر ہم مرنے کے بعد اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے۔